ہمارے آج کے اجلاس میں ڈاکٹر معظم صدیقی صاحب موجود ہیں۔ یہ 27 صلے اور صیغہ واحد متکلم سے بے نیاز شام و سحر آٹھوں پہر اردو کی خدمت میں مصروف رہا کرتے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ یہ ان تمام لوگوں کو خوب پہچانتے ہیں جو اردو کے دن رات خدمت کر رہے ہیں۔ میں ڈاکٹر صدیقی صاحب سے گزارش کرتی ہوں کہ تشریف لائیں اور ہمیں بھی اپنی دنوں بینی میں شریک کریں۔ تشریف لاتے ہیں ڈاکٹر معظم صدیقی۔ محترمہ صدر صاحبہ اور معزز حاضرین، اصل میں اردو درس و تدریس سے میرا تعلق 1964 سے ہے، جب میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے میں ایک طالب علم کی حیثیت سے داخل ہوا تھا اور مجھے اردو پڑھانے کا کام ملازمت کے طور پہ مل گیا تھا، اور میں اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اردو کی تعلیم میں بھی مشغول تھا، اور میں نے تقابلی لسانیات یعنی کمپیریٹیو لنگوسٹکس کے ساتھ ساتھ تقابلی ادبیات کمپیریٹیو لٹریچر میں پڑھائی کی تھی، اور اس کے بعد سے ہی میرا تعلق اردو سے بنا رہا۔ اور میں آپ کے سامنے ایک بالکل مختصر سی تاریخ پیش کرنا چاہوں گا اردو کے امریکہ میں درس اور تدریس کے تعلق سے۔ اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ محترمہ صدر صاحبہ سے میری بات ہو رہی تھی اور یہ بتا رہی تھی کہ امریکہ میں جہاں بھی اس طرح کی محفلیں، ادبی محفلیں منعقد ہوتی ہیں، ان میں زیادہ تر بر صغیر سے آئے ہوئے ایسے لوگ جن کا مہاجر نسل سے تعلق ہے، اور ہم لوگوں کا حال ایسا ہی ہے۔ بقول نذیر اکبر آبادی، ہم اشک کے غم ہیں اگر تھم رہے رہے نہ رہے، میجا پہ آن کے ٹک جم رہے رہے نہ رہے۔ تو اس لیے اگر اردو کو امریکہ میں جو ہے برقرار رہنا ہے اور آئندہ نسلوں تک اس زبان کو پہنچانا ہے، تو یہ ہم لوگوں کا فریضہ ہے کہ ہم اس زبان کو اپنی اولاد تک منتقل کریں، اور اس کے کئی طریقے ہیں۔ سب سے ضروری تو یہ ہے کہ آپ گھر میں بچوں سے اردو میں بات کریں، اور اس کے بغیر بچے اردو نہیں سیکھ سکتے۔ اگر سیکھیں گے بھی تو وہ اس قابل نہیں ہوں گی کہ اس کو روانی کے ساتھ بول سکیں، اور گھر میں اردو بولنے میں کوئی تردد کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اردو بھی بہت اچھی زبان ہے اور عالمی زبانوں میں اردو کا اپنا مقام ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ خود مختلف ممالک سے آئے ہوئے لوگ، چاہے وہ عرب ہوں یا ایرانی ہوں، افغان ہوں، وہ آپس میں اور گھر میں ہمیشہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں۔ تو غالباً ہمارا یہ جو تردد ہے، یہ ایک طرح سے انگریزوں کی جو ذہنی غلامی ہمارے جینس میں بسی ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ اسی کی وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ آپس میں بھی یہاں انگریزی میں اردو میں بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ جب بھی ملیں گے تو انگریزی میں بات کریں گے، اس لیے کہ انگریز کے نزدیک اردو ایک گھٹیا سیکنڈ کلاس زبان تھی، تو ہمارے ذہن میں وہ جو ہے نظریہ بس گیا ہے۔ خیر، تو امریکہ میں جب یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد، یا یوں سمجھ لیں کہ سن 50 کے عشرے سے امریکہ اور روس دو بڑی طاقتیں تھیں، عالمی طاقتیں، اور ان دونوں میں ایک طرح کی رسہ کشی جاری تھی کہ کون ساری دنیا پہ حکومت کرتا ہے، اور کون جو انگریز نے برٹش امپائر قائم کی تھی، دنیا کی سب سے بڑی سلطنت، اس کی جانشینی کون تو اپنے کاندھوں پہ اٹھائے گا۔ بہرحال امریکہ اس دوڑ میں آگے نکل گیا، لیکن کولڈ وار کی وجہ سے دنیا کی مختلف ملکوں میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کے لیے امریکہ اور روس دونوں نے کوششیں کیں کہ کس طرح وہاں کے لوگوں کو اپنی تہذیب اور
اپنی ثقافت اور اپنے اثر میں لایا جائے. اور لینگویج ٹیچنگ یا زبان کی تعلیم و تدریس کا بہت گہرا تعلق اس کولڈ وار کے زمانے سے شروع ہوتا ہے. تو امریکہ میں محکمہ تعلیم اور محکمہ دفاع نے، ڈیفنس ڈپارٹمنٹ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے پہلے تو کافی بڑی رقوم گرانٹس کے طور پہ یونیورسٹیز کو دی، جہاں پہ علاقائی دراسات کے مراکز، ریجنل اسٹڈیز سینٹرز قائم کیے گئے، اور ان میں دنیا کے مختلف ملکوں کی زبانوں کی تعلیم اور تدریس اور تحقیق کا کام شروع کیا گیا. اور یہ 1958 میں یہ اسکالرشپس اور گرانٹس جو ہے قائم کی گئیں، اور ان کا سلسلہ اب تک جاری ہے. اور اس میں مزید ترقی ہوتی گئی، فل برائٹ اسکالرشپس بھی دی گئیں، اور کئی یونیورسٹیز میں علاقائی دراسات کے مرکز یا ریجنل اسٹڈیز سینٹرز، ایریا اسٹڈیز سینٹر قائم ہوئے. اور خود میٹروپولیٹن واشنگٹن میں کئی یونیورسٹیز ہیں جہاں اس طرح کے سینٹر ہیں. جارج ٹاؤن ہے، جارج واشنگٹن یونیورسٹیز ہے، امریکن یونیورسٹی ہے، اور یونیورسٹی آف میریلینڈ جو کالج پارک میں ہے وہ. اور یونیورسٹی آف میریلینڈ کا ایک نیشنل لینگویج سینٹر ہے، اور اس میں کوئی 25 یا 30 زبانوں پہ کام ہوتا ہے. اور 9/11 کے بعد امریکہ میں غیر ملکی زبانوں کی تعلیم و تدریس کے سلسلے میں اور زیادہ سرگرمی کے ساتھ کام ہونے لگا، اور زیادہ گرانٹس اور اسکالرشپس دی گئیں مختلف علاقائی سینٹرز کو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وافر رقم 2007 میں جو فارن لینگویج سینٹر ہے، نیشنل فارن لینگویج سینٹر، ان کو دی گئی. اور وہاں ایک پروگرام قائم ہوا جس کا نام ہے اس کا نام جو ہے اسٹارٹ ٹاکنگ، اسٹارٹ ٹاک، STARTALK، اسٹارٹ ٹاک. اور اس پروگرام کے تحت لوگ یونیورسٹیز میں اور کچھ پرائیویٹ آرگنائزیشنز بھی قائم ہوئی، نان پروفٹ کلچرل قسم کی آرگنائزیشنز، جس میں ان گرانٹس کے لیے درخواست دی جا سکتی ہے، اور ان کو درخواست اگر قبول ہو جائے تو لینگویج ٹیچنگ کا ایک گرانٹ دیا جاتا ہے. تو میرا تعلق بھی ایک کسی طرح کے نان پروفٹ ثقافتی مرکز سے ہے، اور اس کا نام ہم نے رکھا ہے DC9 میٹروپولیٹن اردو سینٹر. اور پچھلے اور ہم 5 پروگرام کر چکے ہیں، اور یہ پروگرام جو ہے گرمیوں کے مہینے میں ہوتا ہے، 3 ہفتے کا ایک سمر کیمپ. تو آپ کہیں گے 3 ہفتے تو بہت ہی تھوڑا وقت ہے، تو بالکل صحیح آپ سوچتے ہیں. تو اس لیے ہم 3 ہفتے کا انٹینسو پروگرام اس لیے کرتے ہیں کہ ایسے طلباء جو تھوڑی بہت اردو جانتے ہیں اور جن کے گھروں میں اردو بولی جاتی ہے، جن کے والدین دلچسپی لیتے ہیں، جس کی ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے، سعید پٹیل صاحب اور ان کی بیگم، جنہوں نے اپنے ہونہار فرزند کو اتنی اچھی ترغیب دی، اور گھر میں یقیناً یہ اردو بولتے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ حارث کتنی اچھی طرح بلا تکلف اردو بول رہے تھے. تو حارث نے بھی ہمارے پروگرام میں حصہ لیا تھا 2 سال کے لیے، اور پچھلے سال بھی یہ ہمارے پروگرام میں تھے، اور انشاءاللہ اس سال بھی رہیں گے. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ والدین کو جن کے بچے پہلے سے اردو بولتے ہیں ان کو ترغیب دی جائے کہ وہ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ اردو بولنے کا سلسلہ جاری رکھیں. اور بچے جب اردو سیکھتے ہیں، آپس میں جب ملتے ہیں، تو ان میں مختلف قسم کے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بہت اچھی طرح اردو بولتے ہیں، کچھ جو ہیں قدرے تکلف کے ساتھ. لیکن جب یہ جمع ہوتے ہیں ایک ساتھ تو 2-3 دن کے اندر آپس میں گھل مل جاتے ہیں اور بلا تکلف اردو بولنے لگتے ہیں.
اور ہمارا جو سمر کیمپ ہوتا ہے اس میں سختی سے بچوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ صرف اردو بولیں گے اور اردو کے علاوہ انگریزی بولنے کی کوشش نہیں کریں گے. تو اس طرح کے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کو ٹوٹل ایمرژن یا ایمرژن پروگرامز کہا جاتا ہے. اور بھی جو نئی نئی ٹیکنیکس ہیں زبان سکھانے کی، ان نئے خطوط پر اور سارے مغربی ملکوں میں اور خاص طور سے امریکہ میں لینگویج ٹیچنگ کے تعلق سے بہت ریسرچ ہو رہی ہے. اور یہ ریسرچ کا سلسلہ 1950 سے پہلے سے جاری ہے کہ کس طرح بچوں کو نئے خطوط پر تعلیم دی جائے، اور ہر سال نئی تحقیق اور نئے طریقے دریافت ہوتے ہیں. تو ہم ان نئے طریقوں کو روبہ لاتے ہوئے یہ کام کرتے ہیں. اور اردو تعلیم و تدریس کا سلسلہ نہ صرف اس طرح کے جو اسٹار ٹاک کے پروگرامز ہیں ان میں جاری ہے، بلکہ اس کے علاوہ، اور اسٹار ٹاک کے یہ پروگرام اس وقت کوئی 30 زبانوں کے قریب ایسی ہیں جن میں یہ پروگرام ہے. سب سے بڑی جو زبانیں ہیں وہ چینی اور عربی، اور اردو کا نمبر جو ہے 5واں ہے. اور بھی مختلف زبانیں ہیں جن میں کورین بھی شامل ہے، جاپانی بھی ہے، رشین بھی ہے، اسپینش بھی ہے، فارسی ہے، اور مختلف زبانیں ہیں. تو اور اس کے ساتھ ساتھ جیسا میں نے عرض کیا پہلے کہ ایریا اسٹڈیز جو فیلوشپس ملتی ہیں، تو کچھ یونیورسٹیز ہیں جن میں اردو تعلیم کا باقاعدہ انتظام برسا برس سے چل رہا ہے. یونیورسٹی آف ورجینیا شارلٹسویل ہے، جہاں 1976 میں میں نے اردو پروگرام کا آغاز کیا تھا. اور اس وقت مہر افشاں فاروقی وہاں اردو لٹریچر اور لینگویج کی پروفیسر ہیں. وہ پچھلے پروگرام میں جو ہماری دوسری سسٹر آرگنائزیشن ہے حلقہ ارباب ذوق، اس میں وہ تشریف لائی تھیں، اور انہوں نے غالب پہ جو ریسرچ کی، غالب کی شاعری پہ، تو اس پہ بات کی تھی. تو اور بھی امریکہ بھر میں جو اس طرح کے لینگویج ریجنل اسٹڈی سینٹرز ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، اور زیادہ تر یہ بڑی یونیورسٹیز میں ہیں، چاہے وہ یونیورسٹی آف واشنگٹن سیاٹل ہو، یا یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے ہو، یا UCLA ہو، یا یونیورسٹی آف شکاگو ہو، وسکانسن ہو، میڈیسن، یا ٹیکسس، اور سارے امریکہ بھر میں اردو ٹیچنگ کے یہ پروگرامز برسا برس سے چل رہے ہیں. اور ان میں کئی ایسے طلباء جن کا تعلق ہندوستان پاکستان ہی سے نہیں بلکہ خود امریکی طلباء جو یہیں پلے بڑھے ہیں، یہیں یہ پیدا ہوئے ہیں، وہ بھی اردو سیکھتے ہیں. اور ان میں سے کئی ایسے ہیں جو اب ان یونیورسٹیز میں اردو پڑھانے کا فریضہ بھی انجام دے رہے ہیں. تو مختصراً میں نے سوچا کہ آپ کو اس سارے جو ہے سلسلے کی تاریخ سے آگاہ کروں کہ کس طرح زبانوں کی درس و تدریس کا سلسلہ امریکہ میں کافی عرصے سے جاری ہے. اصل میں پہلے جب امریکی یونیورسٹیز قائم کی گئیں، لینڈ گرانٹ کالجز، جو لینڈ گرانٹس ہوتے تھے، محکمہ زراعت میں USDA کا اس میں بہت اہم رول رہا ہے، US ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ واشنگٹن میں جو ڈپارٹمنٹس ہیں مختلف فیڈرل گورنمنٹ کے، سب سے بڑی جو بلڈنگ ہے پینٹاگون کو چھوڑ کے، وہ آپ شاید تعجب ہوگا آپ کو سن کے، اس بلڈنگ کو آپ نے کئی بار دیکھا ہے، وہ USDA کی بلڈنگ ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر. انڈیپینڈنس ایونیو پہ پورے 2 بلاک پر، اور انڈیپینڈنس ایونیو کے دونوں طرف جتنی بھی بلڈنگیں آپ کو نظر آتی ہیں فریئر گیلری کے بعد سے، وہ ساری USDA کی بلڈنگز ہیں. تو ایک زمانے میں USDA بہت ہی اہم ڈپارٹمنٹ ہوا کرتا تھا، کیونکہ امریکہ جو ہے ساری دنیا کو غذا اور اجناس فراہم کرتا ہے. اس لیے تو لینڈ گرانٹ کالجز اسی سلسلے میں قائم کیے گئے تھے. اور 19ویں صدی کے آخر ہی سے جو کلاسیکل لینگویجز ہیں، گریک اور لیٹن کے علاوہ سنسکرت اور عربی، ان زبانوں میں تو تعلیم دی ہی جاتی تھی مختلف یونیورسٹیز میں، لیکن ماڈرن زبانوں میں سب تعلیم کا انتظام جیسے میں نے عرض کیا 1945 کے بعد سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور یہ اب
زور و شور سے جاری ہے، اور اس کے مختلف وجوہات ہیں. ایک تو اس وقت جو دنیا کی حالت ہے، ٹیررزم کا چرچا ہے اور سیکیورٹی کے کنسیڈریشنز ہیں، تو ان کے تحت جو لینگویج ٹیچنگ کے پروگرامز ہیں ان کی فنڈنگ میں اور اضافہ ہو رہا ہے. تو یہ امریکہ کا جس کو کہتے ہیں سافٹ پاور، تو شفیق جو امریکہ کی قوت ہے اس کو روبکار لاتے ہوئے ان زبانوں کی درس و تدریس، اور نہ صرف زبانوں کی بلکہ جو ہیومینٹیز ہیں، ان تہذیبوں اور ان ثقافتوں سے متعلق، ان میں بھی تعلیم اور تدریس کا سلسلہ اور تحقیق کا سلسلہ جاری ہے. تو میں نے کافی وقت لے لیا آپ کا. ایک سوال کر سکتی ہوں آپ سے معذرت کے ساتھ، اور سوال یہ کہ جیسا آپ نے ابھی ارشاد فرمایا کہ اردو جو ہے وہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں جو ہے وہ پڑھائی جاتی ہے، تو آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ کمیونٹی کالجز اور یہ جو ایکسل روڈ پہ جو چھوٹے ادارے ہیں ان میں کیوں اردو کو اتنا فروغ نہیں؟ بالکل. تو کچھ کمیونٹیز کالج ہیں جہاں پہ ان زبانوں کی تدریس کا انتظام ہے. میرے خیال میں ورجینیا میں یہ جو کون سی جگہ ہے، جب ہم اس طرف جاتے ہیں، ایلنڈیل نہیں، ایلنڈیل کے بھی آگے جو نہیں، آپ لیزبرگ پائک پہ آگے کی طرف جب جائیں گے تو لیزبرگ کے راستے میں ایک کمیونٹی ہے، وہاں کا جو کمیونٹی کالج ہے بہت بڑا ہے. تو وہاں پہ نووا تو سارے نووا ہیں، تو ان میں تو وہ ایک ہے اسٹرلنگ اس جگہ کا نام ہے. تو اسٹرلنگ میں جو کمیونٹی کالج ہے نووا جو ہے وہ بہت بڑا ہے، اور وہاں پہ ریگولر بیسس پہ نہیں، لیکن اگر کیونکہ ان کو جو ہے ایسے لوگوں پہ انحصار کرنا پڑتا ہے جو یا تو وہاں کے ٹیچنگ سٹاف میں ہیں یا کوئی ایسا اسٹوڈنٹ جو اس قابل ہے کہ اردو پڑھا سکے، تو وہ انتظام ہے. اسی لیے آپ کا بہت بجا سوال تھا. تو اسٹار ٹاک کا جو کردار ہے اور اسٹار ٹاک کا جو گرانٹ ہے، یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا یونیورسٹی آف میریلینڈ کا جو نیشنل لینگویج سینٹر ہے اس کے ذریعے، اس کی وساطت سے اس پروگرام کو چلایا جاتا ہے. اور یہ مجھے ایگزیکٹ اس کا پتہ نہیں، لیکن یہ ملٹی $1 ملین کا گرانٹ ہے جو امریکی گورنمنٹ جو ہے یونیورسٹی آف میریلینڈ کو دیتی ہے اسٹار ٹاک پروگرام چلانے کے لیے. تو اسٹار ٹاک کے ساتھ نہ صرف لوکل پرائیویٹ نان پرافٹ آرگنائزیشنز کام کرتی ہیں بلکہ مختلف کمیونٹی کالجز. کولمبیا میں بھی ایک بہت اچھا کمیونٹی کالج ہے میریلینڈ کا، اور ان لوگوں کے ہاں اسٹار ٹاک کے کوئی 7 پروگرام ہیں جن میں ہندی، اسپینش، عربی، فارسی اور مختلف زبانوں کی تعلیم دی جاتی ہے. تو کولمبیا سے تو آپ واقف ہیں، بلکہ کچھ لوگ شاید کولمبیا سے یہاں تشریف بھی لائے ہوں، تو بہت فعال ان کا کمیونٹی کالج ہے. اسی طرح اسٹرلنگ کا جو کمیونٹی کالج ہے یہاں، وہ بھی کافی بڑا کالج ہے، اور وہاں بھی وقتاً فوقتاً، بلکہ اسٹرلنگ میں ایک پروفیسر ہیں مینا نائک. تو مینا کے ساتھ میں کام کر چکا ہوں. جب میں وائس آف امریکہ میں کام کرتا تھا تو مینا میری اسسٹنٹ کے طور پہ کام کرتی تھی، اور وہ کریٹیو رائٹنگ میں انہوں نے PhD کیا ہے، اور وہ وہاں انگریزی پڑھاتی ہیں اور وہ بھی دلچسپی رکھتی ہیں ہندی اور اردو کی تعلیم و تدریس میں. تو وہ اسٹرلنگ کے نووا میں ہے، اور وقتاً فوقتاً وہاں اردو ہندی پڑھائی جاتی ہے. صاحب اس بات پر بھی گفتگو فرمائیے کہ کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر ہمارے بچے انگریزی کے ساتھ اردو سیکھیں گے تو وہ کنفیوز ہو جائیں گے اور بالکل ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اردو بولنا چاہیے یا نہیں. اس لیے جو والدین یہ سمجھ رہے ہیں تو وہ بعض لوگوں کے خیال میں وہ حق جانب ہیں. آپ اس پہ گفتگو کریں. یہ انتہائی درجے کی خام خیالی ہے، اور اس کا کوئی سائنٹیفک
پروف نہیں ہے، بلکہ کم عمری ہی سے جب کہ بچہ بولنا بھی نہ شروع کرے، اس کے کانوں میں اگر مختلف زبانوں کی آوازیں پڑتی رہیں تو اس کا ذہن تیز ہوگا، اور کم عمری میں جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے، بولنے کے بعد پھر وہ سیکھنے لگتا ہے زبان، تو اس کو اگر آپ اپنی مادری زبان کے علاوہ اور بھی 2-3 زبانیں اور جتنی چاہیں سکھائیں تو ان سب زبانوں کو نہ صرف سیکھے گا بلکہ ان میں بخوبی تمیز کر سکے گا کہ میں اب جو زبان بول رہا ہوں وہ اردو ہے یا ہندی ہے، اور اب میں اپنے امریکی دوستوں سے جو زبان بول رہا ہوں وہ انگلش ہے، اور میں نے اسپینش بھی سیکھی ہے اسکول میں ایز اے سیکنڈ لینگویج. تو وہ ان تمام زبانوں کو بغیر کنفیوز ہوئے بڑی آسانی سے بول سکے گا، اور اس پہ باقاعدہ بہت ہی ذخیر مقدار میں اس پہ ریسرچ مٹیریل موجود ہے. میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ 11 سال کی عمر تک، کیونکہ میرا تعلق بچوں کے کام سے ہے، 11 سال کی عمر تک ایک وقت میں بچہ 7 زبانیں بول سکتا ہے. اور اس وقت جو فیئرفیکس میں کام ہو رہا ہے، خاص طور سے کیونکہ میں یہاں رہتی ہوں، فیئرفیکس کاؤنٹی میں ہائر بھی کی جاتے ہیں لوگ جو ان ماں باپ کو جو انگریزی نہیں پڑھ سکتے ہیں، تو بچوں کا جو بھی نوٹس دیے جاتے ہیں ان کے بارے میں وہ اردو میں جاتے ہیں. تو اور یہاں پر مجھے تو بہت خوشی ہوتی ہے کیونکہ میں خود کام کرتی ہوں کہ ہر ماں باپ اتنی وسیع القلبی کے ساتھ، میں اصل میں ابھی ڈھونڈ رہی تھی آپ کو دکھانے کے لیے ایک 2 سال کی بچی کو، کیونکہ میں اردو کے جو پوئمس ہوتی ہیں وہ بچوں کے ساتھ کرتی ہوں اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں. میں نے فیس بک پہ ڈالی تھی للا للا لوری دودھ کی کٹوری، تو وہ پورا اس بچی نے گایا، اور وہ سیو کرتے ہیں بچوں کی کیونکہ اس میں ویکابلری بہت زیادہ بنتی ہے بچے کی، اور ووکل ساؤنڈ سسٹم اس کا بہت کلیئر ہوتا ہے. اور یہ بڑا ایک واضح فرق ہے جو بچے انگریزی انگلینڈ کی بولتے ہیں اور جو بچے انگریزی عربی امریکہ کی بولتے ہیں، ان کا بہت کلیئرٹی ہوتی ہے ان کے اندر. اور فرینچ والوں کو تو فرینچ اور جرمن کو تو جو پرابلم ہے وہ یہی ہے، لیکن اس کا حل میں سمجھتی ہوں کہ امریکن ایجوکیشنل سسٹم نے نکالی ہے. اور ہمارے ہاں کمیونٹی کے کچھ لوگ ہیں جو ہمارے پروگرام میں شامل ہیں. تو پشپا اگنیہوتری یہاں موجود نہیں ہے، تو کچھ آپ میں سے کچھ لوگ جانتے ہیں پشپا کو، بڑی باصلاحیت خاتون ہے. تو پشپا میں یہ خاص صلاحیت ہے کہ وہ بڑے لوگوں کے علاوہ اڈلٹس کے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ بھی وہ اس طرح کمیونیکیٹ کرتی ہیں کہ بچے اپنائیت محسوس کرتے ہیں. تو اور یہاں پہ ہماری کمیونٹی میں ایک اسکول ہے دھننجے کمار، آپ لوگ شاید واقف ہوں سے، آپ سب جانتے ہیں. تو یہ ورلڈ بینک میں کام کرتے تھے. تو انہوں نے کوئی اس کو 30 سال ہو گئے یا شاید اس سے بھی کچھ زیادہ ہوں، ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کیوں نہ یہاں پہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے. تو وہ اس کی شروعات تو بیسمنٹ سے ہوئی مکان کے، جس میں بچوں کو 8-10 یا اس سے بھی کم بچوں کو ہندی سکھانے کا جو ہے کام شروع ہوا. اور رفتہ رفتہ وہ اتنا بڑھا کام کہ اب وہ باقاعدہ ان کا سینٹر ہے. اور یہ بھی جو ایننڈیل کا کمیونٹی کالج ہے نووا، اس کے بالکل اکراس ہے. اور اس میں انہوں نے اب نہ صرف ہندی کی سکھانے اور لٹریچر وغیرہ کا انتظام ہے، بلکہ انڈین ڈانس اور بھی مختلف جو فنون لطیفہ ہیں ہندوستان سے متعلق، اس کی جو ہے باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے. اور اس کو اب 30 سال ہو گئے قائم ہوئے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کمیونٹی کے اندر اس قسم کا ولولہ ہو اور ارادہ ہو تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. تو جہاں تک کمیونٹی کا تعلق ہے تو کمیونٹی کا پارٹیسپیشن، ان کا اشتراک، اس طرح کے جو پروگرام ہیں، تو جیسے میں ہمارے اپنے DC9 کی بات کر رہا تھا، تو ہمیں اپنی کمیونٹی کا انتہائی درجے کا تعاون حاصل ہے، کیونکہ اس طرح کے پروگرام اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ والدین ان میں بھرپور حصہ نہ لیں، اور وہ والدین یہ نہ سمجھیں
ये समझें कि ये हमारा अपना प्रोग्राम है, उस वक्त तक ये प्रोग्राम कामयाब नहीं हो सकता। तो इसी सिलसिले में मैं जैसा कि अभी यास्मीन भाभी ने आपको इनका हारिस का डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिखाया जो फेफैक्स काउंटी की तरफ से दिया गया है, तो फेफैक्स काउंटी में कोई 30 के करीब ऐसी ज़बानें हैं जो इस काउंटी में जिसके बोलने वाले मौजूद हैं। और फेफैक्स स्कूल्स में ये तरीक़ा है कि अगर किसी भी ज़बान के कम से कम 10 बोलने वाले हों और आप उस स्कूल को रुजू करें और उनसे अपना कमिटमेंट दे पेरेंट्स कि हम जो हैं अपने बच्चों को भेजेंगे, अगर आप उर्दू पढ़ाने का इंतज़ाम करें और भरपूर अपना ताउन उनको पेश करें, तो स्कूल वाले भरपूर कोशिश करते हैं कि उसकी फंडिंग की जाए उस प्रोग्राम की। तो ये जो है इस तरह के कई प्रोग्राम, तो आपने एक मिसाल आपके सामने यहाँ मौजूद है हारिस, तो हारिस हमारे प्रोग्राम में शामिल रहे हैं। और मैं एक और नाम ज़िक्र करना चाहूँगा, वो हैं जनाब अकील रड साहब। आज आए नहीं, तो अकील रड और उनकी बेगम सादिया रड, तो इन लोगों ने बहुत ही फ़ाल किरदार अदा किया है, क्योंकि जैसा कि मैंने अर्ज़ किया हमारा प्रोग्राम तो सिर्फ़ 3 हफ़्ते का होता है और साल के बाकी हिस्से में बच्चों को मसरूफ़ रखा जाए ऐसी सरगर्मियों में जिसमें उर्दू इस्तेमाल होती हो। तो उन्होंने वॉलंटरी बेसिस पे, रज़ाकाराना तौर पे हर वीकेंड पे वो बच्चों को कोच करते हैं कि किस तरह जो फेफैक्स काउंटी का इम्तिहान है लैंग्वेज का उसको पास किया जाए। तो माशाअल्लाह हारिस की मिसाल मौजूद है। इससे पहले ख़ुद उनका लड़का जो है ये इम्तिहान पास कर चुका है। आयशा अली एक और हमारी DC9 की तालिबा हैं, वो भी सोल की सरगर्मियों में हिस्सा लेती हैं। तो इस तरह की कई हमारे वो हैं ग्रेजुएट समझिए फेफैक्स काउंटी लैंग्वेज डिप्लोमा वाले, और हम और भी मज़ीद तलबा को इस प्रोग्राम के लिए तैयार करेंगे इंशाअल्लाह।